سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الوجود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ضرمن یہ جو عرض ہے جس کو ہم ایک عالم اسباب کے نام سے یاد رکھتے ہیں، یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے زندگی گزرتی ہے۔ قرآن نے معیار تعاون کو بھی نیکی قرار دیا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی تعاون کا معیار اور اس کا مقصد ہے۔ اب ہم جس کے ساتھ بھی ہاتھ ملائیں گے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو تقوی کی طرف گامزن ہو، اور دوسرا یہ تعاون خیر والا ہو۔ اور پھر اسی قرآن نے منع بھی فرمایا ہے کہ برائی، فحشت یا اس طرح کے کاموں میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ، تعاون ہونا چاہیے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، مگر کس طرح سے ممکن ہے؟ کیا یہ تعاون ہے کہ میں فلسطین کی خبریں سنتا رہوں، شب و روز بچوں کی شہادتوں اور عورتوں کے ساتھ مظالم ڈھانے کی ویڈیوز مجھ تک پہنچتی رہیں، اور میں کہوں کہ آج میچ میں سکور کیا ہوا ہے، ہمارا سکور کارڈ، ہماری ٹیم کا سکور کارڈ کہاں پہ کھڑا ہے؟ جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فلسطین کا سکور کارڈ انتہائی حساس نتیجے پہ آ گیا ہے۔ گویا اسرائیل کی شکست تو یقینی ہے، مگر اس سکور کارڈ میں بڑی وکٹیں گری ہیں جن کو ہم شہادتوں کا نام دے سکتے ہیں۔ اور اس کے باوجود اگر میرے ضمیر میں حرارت نہیں ہو رہی، اگر میں بیدار نہیں ہو رہا، تو پھر فلسطین نہیں، میں پٹ رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، اور میں کہیں نہ کہیں دفن ہو چکا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہم نے پچھلے ہفتے بھی فلسطین کے موضوع پہ گفتگو کی، اس ہفتے بھی کرنے کی چاہ رکھتا ہوں، مگر ایک مختلف انداز سے، زاویہ تھوڑا سا جدا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ معاملہ کشمیر کی طرح الجھ کے رہ گیا ہے، اس پہ عالمی طاقتیں اپنا موقف دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور خاص طور سے یہ خطے کی جنگ ہے، علاقائی جنگ ہے، یہ نظریاتی جنگ ہے۔ اگرچہ یہ مذہبی جنگ ہے، تو پھر دنیا اور عالم اسلام ایک دوسرے سے مد مقابل کیوں نہیں ہو رہے؟ اور اگر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف ہم جا رہے ہیں، خطائی جنگ کی حیثیت سے، علاقائی جنگ کی حیثیت سے، تو روس اس میں کیا کر رہا ہے؟ یا پھر وہ پاس میں لبنان اور حزب اللہ اور حماس، ان جماعتوں کا کیا مفاد ہے کہ وہ آئے دن نیا محاذ کھولتی ہیں اور مقابلہ کرتی ہیں؟ میں پاکستان کو بھی دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ کوئی ایسا شہری نہیں ہوگا کہ جو فلسطین کی حمایت میں اور تعاون میں آگے نہ بڑھ رہا ہو، مگر سوال یہ ہے کہ یہ تعاون اور وہ تعاون جو وہاں ہو رہا ہے، کتنا فرق ہے، کس حد تک ہونا چاہیے؟ میں اس کو دور جدید کا ایک بڑا مسئلہ بھی سمجھتا ہوں، اور پھر اس کو انسانی بنیادوں کے اوپر حل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کا یہ خوبصورت سا پروگرام ایک خاص نتیجے کی طرف جائے گا۔ میں اسی موضوع پہ دلچسپ گفتگو کا متمنی ہوں، اور جس مہمان شخصیت کو آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دیا ہے، بڑا کچھ ان سے سیکھتے ہیں، گفتگو ان سے ہوتی ہے دو ٹوک اور علمی گفتگو ہوتی ہے ہمیشہ۔ آج بھی ان سے جائزہ ہم سیاسی طور سے، نظریاتی طور سے، اسلامی طور سے، خطائی طور سے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کچھ اتوار ہیں لیں گے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ جناب علامہ امین شہیدی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، یہ صرف لقلقۂ زبانی ہے، یہ ہم واقعی فلسطین کے ساتھ ہیں؟ یہ نعرے، یہ جلسے، یہ ریلیاں، یہ احتجاج، یہ مذمت، اس کے ہم عادی نہیں ہو گئے؟ اب کچھ نیا نہیں ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے متفق ہوں۔ دیکھیے، کشمیر کا ایشو ہو یا فلسطین کا، چونکہ آپ کا پروگرام مذہبی اور دینی پروگرام ہے، تو اس لیے ہم اس کو دین کے پیرائے میں اور دین کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں۔ دین کا جو بنیادی ترین پیغام اور اس کی تعلیم ہے، وہ ظلم سے نفرت اور عدل کے نفاذ کی جدوجہد ہے۔ دین کا سب سے بڑا میسج عالم انسانیت کے لیے ظلم سے لڑنا ہے، ظالم سے لڑنا ہے، اور مظلوم کی حمایت ہے۔ اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں یا نبی کریم کی سیرت میں، ہمیں یہ دو چیزیں بڑی واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی دفعہ دعوت کا آغاز فرمایا، تو مکہ کے وہ غریب غربا
پسے ہوئے لوگ جن کو ان مشرکین قریش کے سرداروں نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، انہی نے سب سے پہلے لبیک کہا، اس لیے کہ نبی کریم کی آواز ان غریبوں کے لیے تھی، پسے ہوئے طبقات کے لیے تھی۔ اور ان پسے ہوئے طبقات کی حمایت کا مطلب مستکبرین سے، طواغیت سے، ظالموں سے، طاقتوروں سے بھیڑ جانا اور ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا ہے۔ جب آپ اس پس منظر میں فلسطین اور اسرائیل کے ایشو کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تو آج کی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایشو ہے کیا، چونکہ آج کی نسل صرف یہ سمجھتی ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی بڑے عرصے سے لڑ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کیوں لڑ رہے ہیں، فلسطینیوں کا مطالبہ کیا ہے، اسرائیلی کیا چاہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بات ہماری میڈیا میں بھی تفصیل سے نہیں آتی۔ دوسری بات، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس ظلم اور بربریت کو، ظلم اور بربریت کہنا اب چھوٹا لفظ رہ گیا ہے، چونکہ ظلم، تھپڑ مارنا بھی ظلم ہے، کسی کو اونچی آواز سے ڈانٹنا بھی ظلم ہے، جس کا وہ شائستہ نہ ہو، جس کا وہ حقدار نہ ہو۔ یہاں پر تو درندگی، بربریت، وحشت، حیوانیت کی وہ تمام حدیں جو کسی حیوانی معاشرے میں بھی قابل تصور تھا، وہ ساری حدیں کراس ہو چکی ہیں۔ اب ایک ایسی فضا میں آپ اس سرزمین کے حوالے سے اپنے قارئین کو کیا بتائیں، کیا سمجھائیں، جس سے ان کو یہ آگہی اور شعور حاصل ہو کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی لڑائی کا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ اصل میں غاصب اور گھر سے بے دخل کیے جانے والے لوگوں کی جنگ ہے۔ پوری دنیا کے وہ جو متمدن اور مہذب معاشرہ کہلانے والے مغربی ممالک ہیں، جن کا ہم یہاں پر دم بھرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اور جو انسانی حقوق کیا جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انہی نے 1922 میں بیٹھ 1800 کے آخری عشرے میں، 1890 کے عشرے میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے تمام دنیا کے یہودیوں کو جمع کر کے اس سرزمین میں لا کر آباد کرنا ہے اور یہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنا ہے۔ ان کے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز 1922 سے ہوا ہے، اور اس کے بعد سے پھر 1947 میں آ کر اقوام متحدہ نے فلسطین کی اس سرزمین کی باغ دوڑ آپ کے برطانیہ کے حوالے کر دی۔ برطانیہ نے یہودیوں کو لا کر یہاں پر بسانا شروع کر دیا، اور پھر اقوام متحدہ کے تعاون سے وہاں کے مقامی جو فلسطینی تھے، ان سے زمینیں چھین کر، قبضہ کر کے، ان کو گھروں سے بے دخل کر کے فلسطین کی 57% زمین حوالے کر دی یہودیوں کے، اور باقی زمین ابھی مسلمانوں کے پاس اور فلسطینیوں کے پاس تھی۔ وہ بیچارے لڑتے رہے، وہ بیچارے چیختے رہے، لیکن کسی انسانی حقوق کی تنظیم کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی۔ کوئی ایسا ملک جس کو آج مسلم دنیا میں کسی کتے پر ہونے والا ظلم بڑا ظلم نظر آتا ہے، وہاں پر وہ ظلم نظر نہیں آیا۔ نتیجتاً ایک عرصہ گزرا، اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، فلسطینیوں پر یہودیوں کی یلغار اور ان کے ظلم اور ستم کا بڑھتا ہوا رجحان وہ اتنا بڑا کہ اس کے نتیجے میں آج فلسطینیوں کے پاس صرف غزہ کی چھوٹی سی پٹی ہے، اور ویسٹ بینک میں تھوڑا سا ان کے پاس ایک پٹی ہے، باقی ساری سرزمین پر یہودیوں نے قبضہ کیا، اور صرف قبضہ نہیں کیا بلکہ تقریباً 75 لاکھ سے زیادہ آج آپ کے فلسطینی بھائی دنیا کے مختلف ممالک میں مہاجر بن کر جی رہے ہیں، جو اپنے وطن سے نکالے گئے ہیں اور اپنی سرزمین سے ان کو بے دخل کر دیا گیا ہے، اور یہ زمین حوالے کر دی گئی ہے ان اسرائیلی صہیونیوں کے جن کو جرمنی سے، یورپ سے، فرانس سے، برطانیہ سے، امریکہ سے جمع کر کے لا کر یہاں پر بسایا گیا ہے۔ اب ان کی جو مدد کرنے والے ملک ہیں وہ کون ہیں؟ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یورپ کے باقی ممالک۔ تو گویا انہوں نے اسلام کے خلاف ایک ایسا محاذ کھولا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب اس محاذ میں جو اصل اہداف ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس خطے میں موجود ممالک کے ذخائر پر قبضہ ہے، چونکہ اسرائیل جب سے یہاں پر بنا ہے اس کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں کوئی امن نہیں ہے۔
ہمیشہ اس پورے عرصے میں جنگیں اسی خطے میں لڑی گئی ہیں، اسی خطے میں، اور اسی خطے میں ان جنگوں کے عوض جو اسلحہ بیچا گیا ہے وہ یورپ اور امریکہ کا اسلحہ ہے، انہی عرب ممالک نے خریدا ہے، جی اور اس کے بعد پھر اس جنگ کو روکنے اور ان عرب ممالک کو اسلحہ اور فوجی لحاظ سے مضبوط کرنے کے بہانے اس خطے میں آنے والا ملک امریکہ ہے، جس کے یہاں پر اس وقت درجنوں ان کی چھاونیاں ہیں، ان کے مراکز ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ اس پورے خطے کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو گویا اسرائیل کا اس سرزمین میں موجود ہونا اس پوری سرزمین کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے۔ اب اگر اس پس منظر میں آپ دیکھیں جی تو ابتدا میں عرب ممالک کا دل فلسطینیوں کے لیے دھڑکتا تھا، جی اس لیے کئی جنگیں ہوئیں، جی لیکن ان جنگوں میں ان عرب ممالک نے کئی ایک ممالک نے مل کر جب اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنی چاہی تو اس میں چونکہ امریکہ اور باقی ممالک ان کے ساتھ تھے تو وہ جنگیں 2 دن 3 دن میں ختم ہو گئیں، جی اور اسرائیل کو مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ مزید قابض آ گیا، غالب آ گیا ملک کے۔ اب اس کے نتیجے میں یعنی 67 تک 1967 تک اسرائیلی آگے بڑھتے رہے۔ 1967 کی جو جنگ ہوئی اس میں پھر مصر نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، اس معاہدے کے نتیجے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ، اور اسرائیل کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ یہ کریں کہ 2 ریاستیں بنا دیں، ایک اسرائیل کی اور ایک فلسطین کی۔ اقوام متحدہ کے زیر سایہ معاہدہ تو ہو گیا، جی امریکیوں نے تائید تو کر دی، لیکن اس کے بعد 2 ریاستیں کبھی نہیں بنی، لیکن وہ جو بچی کھچی زمین تھی فلسطینیوں کی اس پر بھی مزید، موجودہ نہیں اس زمانے کی، اس وقت کی موجودہ، ہاں، تو اس پر بھی مزید قبضے ہونے شروع ہو گئے، اور پھر وہ قبضے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ اب تک لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، اللہ اور تقریباً ملینز کی تعداد میں لوگ اس سرزمین سے نکل چکے ہیں، لیکن جو لوگ موجود ہیں ان کی جو حالت ہے وہ غلاموں سے بدتر اور حالت یہ ہے۔ انسانی وقار، انسانی اصولوں کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی وہ تنظیمیں جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں فلسطین میں خاموش نظر آتی ہیں۔ پھر ایک صحافتی اصول اور صحافتی تحفظ ہوتا ہے۔ یہ ابھی انہی دنوں کے واقعات میں کیسی ایسی خبریں ہیں، چاہے وہ خواتین صحافی ہوں یا میل صحافی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو تو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، مگر وہی طاقتیں جو انسانی حقوق پہ اوپر خاص طور سے جانوروں پہ بات کرتی ہیں، وہ فلسطین کے لوگوں کو شاید جانوروں سے بھی بدتر سمجھتی ہے۔ میں لوٹ کر آؤں گا، ایک مختصر سے وقفہ ہے، مگر میں نے کچھ ایسے سوالات پوچھنے جو شاید سولوشن کی طرف لے کے جائے۔ یہ خاص پروگرام ہے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ من خوش آمدید، الف لام میم آپ دیکھ رہے ہیں، اور ملاحظہ فرمائیے گا میں آپ کو آج کا اسکور کارڈ بتاؤں، یعنی فلسطین میں ہونے والی شہادتوں کا ذکر کروں، یا پھر یہ بتاؤں کہ جن اسپتالوں میں لوگ مریض بن کے علاج کی غرض سے زخمی ہو کر آئے تھے، ان اسپتالوں میں اب ایندھن نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وہاں پر اب علاج نہیں ہو سکتا، مگر ڈاکٹرز کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹرز بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ شاید اخلاقی طور سے دیکھا جائے تو انسان محو حیرت ہو جاتا ہے، یعنی تکلیف بھی ہوتی ہے اور سوچتا ہے کہ یار یہ جذبے یہی تو قوم بناتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں سے کم و بیش میں 5 لگاتا ہوں، 7 لگاتا ہوں، یہ ارد گرد کے اسلامی ممالک ہوں، جس سرزمین کے پڑوسی اسرائیل کو چھوڑ کر، جس کو تو ہم ریاست مانتے بھی نہیں ہیں، سارے اسلامی ممالک ہوں، اس ملک کو کوئی اپنے قبضے میں کیسے لے سکتا ہے، اور ایسے جابرانہ وحشیانہ سلوک سے کیسے نبردآزما ہو سکتا ہے؟ میں نے علامہ صاحب سے یہ بات ضرور کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سولوشن دیتے ہیں، روایت سناتے ہیں، بلکہ آیت سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب اللہ کی سرزمین تنگ نہیں ہے ہجرت کر لو، تو کیوں نہیں فلسطینی بھائی مہاجر بن کے ہجرت کر کے زمین چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ کوئی سولوشن بنتا ہے؟ یعنی اس سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی ڈاکو، کوئی غاصب، کوئی قبضہ مافیا آ کر بندوق کی نوک پر آپ سے کہے گھر چھوڑ دو، تو آپ کو ہجرت کرنا چاہیے اور باہر جانا چاہیے۔ آپ کو اپنا سارا گھر اور گھر میں جو کچھ ہے وہ اس ڈاکو اور قاتل اور چور کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو کیا یہ سولوشن ہے؟
تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ قاتلوں کو سپورٹ کریں اور مظلوم کو کہیں کہ تم مرو. فلسطین میں ہوا تو یہی ہے. جو لوگ آئے وہ بھوکے تھے, ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی, در بدر پھر رہے تھے. ان کو یورپ نے لا کے یہاں پر آباد کیا اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے, ان کے گھروں پر قبضہ کر کے, ان کے بچوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر کے یہ گھر ان کے سپرد کر دیے. تو اب آپ یہ مشورہ دیں گے کہ آپ کے جو گھر ان کے سپرد کر دیے ہیں وہ تو کر دیے ہیں, جو باقی ہیں وہ بھی ان کے سپرد کر دیں اور آپ چلے جائیں ہجرت کریں؟ ظاہر ہے کوئی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, ابھی آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا کہ کیوں, کب تک اس طرح کی صورتحال میں صرف مذمتیں چلیں گی, اور خود آپ کا یہ جو دوسرا سوال بھی ہمیں قرآن کی نگاہ میں بھی دیکھنا چاہیے. قرآن کریم نے بالکل واضح انداز میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں سے, یعنی کلمہ گو اور ایمان رکھنے والوں سے سب سے زیادہ شدید بغض اور نفرت رکھنے والے یہود ہیں. قرآن کریم نے, میں ابھی آپ کو آیت کا حوالہ دے دیتا ہوں, یہود ہیں, اور ان کے بعد پھر وہ ہیں جو مشرک ہیں. یعنی مشرک آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو بت کو پوجتا ہے. یہ لوگ بت پرست نہیں ہیں, لیکن بت پرست نہ ہونے کے باوجود, موحد ہونے کے باوجود, حضرت موسیٰ کو اپنا پیغمبر ماننے کے باوجود ان کے اندر جو درندگی ہے, جو ان کے اندر حیوانیت ہے, جو ان کے اندر سخت دلی ہے, وہ دنیا کی کسی قوم میں نہیں, اور قرآن نے اس کی گواہی دی ہے. اشد الناس عدوانا, اشد الناس یعنی تمام انسانوں سے سب سے زیادہ شدید اور نفرت رکھنے والے درندہ صفت, یہ یہود ہے. اب پچھلے دنوں میں ان کے ایک اس کی گفتگو سن رہا تھا, تو وہ مشورہ دے رہا تھا حکومت کو کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں کے بچوں پر بھی رحم نہ کرو, اگر وہ دودھ پیتے بچے ہیں تو ان کو بھی ذبح کر کے ختم کر دو, اس لیے کہ تم برتر قوم ہو, جینے کا حق صرف تمہیں حاصل ہے, باقی جو ہیں کیڑے مکوڑے ہیں ان سے جہاں تک ہو سکتا ہے استفادہ کرو, جہاں استفادہ نہیں ہو سکتا ان کا ملاقمہ کر کے ان کا خاتمہ کرو. میرے خیال میں یہی ایڈولف ہٹلر بھی کہتا تھا. بالکل, یہی آرین نسل. بالکل بالکل, یہ ہے ان کی بنیادی آئیڈیالوجی. اب اس آئیڈیالوجی پر عرب خاموش کیوں ہے؟ سوال یہ ہے. اس وقت جو دنیا اسلام ہے ان میں دو قوتیں ہیں, ایک حکمرانوں کی قوت اور ایک عوام کی قوت. حکمران عرب دنیا میں یہ جو 22 ممالک ہیں جن کو آپ عرب لیگ کے ممبرز کہتے ہیں, یہ وہ حکمران ہیں جن کو برطانیہ نے, فرانس نے, امریکہ نے مختلف قبائل سے اٹھا کر لا کر اس سرزمین کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کو اس سرزمین کا مالک بنایا ہوا ہے. اچھا. چونکہ خلافت عثمانیہ میں یہ ساری کی ساری سرزمین ایک ریاست تھی, اس ریاست کو انگریزوں کی مدد سے توڑا گیا, اور توڑنے والے یہی عرب بادشاہ ہیں جو اس وقت حاکم ہیں. جب ان کے آباء و اجداد نے توڑا اور انگریزوں کی مدد کی, تو اس معاہدے کے تحت چاہے سعودی عرب ہو, کویت ہو, بحرین ہو, بحرین تو خیر بعد میں آیا اور ایران سے توڑ کر انہوں نے 67 میں 60s میں بلکہ 70 میں آ کے انہوں نے جو ہے اس کو ایک الگ ملک کی حیثیت دی, چونکہ ایران کا ایک شہر تھا. لیکن باقی سارا جو علاقہ تھا یہ عثمانی سلطنت کا حصہ تھا, اور اس کو عثمانی سلطنت کا خاتمہ کر کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹا. بانٹنے کے بعد ان ٹکڑوں پر اپنے گواشتوں کو لا کے بٹھا دیا. اب جن حکمرانوں کی حکومت کا دار و مدار ہی مغرب کی رضامندی پر ہے, وہ کیسے مغربی دنیا کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اس لیے اگر آپ کو یاد ہو, ٹرمپ کے دور میں ٹرمپ نے کئی بار یہ بیان دیا تھا سعودیوں کے بارے میں, عرب ان شیوخ کے بارے میں, خصوصاً سعودی عرب کے بارے میں, کہ بھئی ہم اگر 15 دن ان کے سر پر نہ رہیں اور ان کی مدد نہ کریں تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. یہ ہمارے بل بوتے پر حاکم ہے اور یہ حقیقت ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی حکمران ہیں, ان تمام حکمرانوں کی حکومت کی بقا کی ضمانت مغرب کی تابعداری ہے اور مغربی ممالک کی اطاعت ہے. یہ ان کی بیس ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں, مسلمان آزاد ہیں, امت آزاد ہے. اس وقت بھی حتیٰ سعودیہ کے اندر, حتیٰ بحرین کے اندر, حتیٰ عراق کے اندر, کویت کے اندر, اردن کے اندر, مراکش کے اندر, لیبیا کے اندر جو مسلمانوں کے جذبات ہیں وہ ان حکمرانوں کے 180 ڈگری برعکس ہیں.
اچھا حکمرانوں کے دل دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اور عوام کے دل دھڑکتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اور حکمرانوں کے دل دھڑکتے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ. لہٰذا ابھی آپ نے دیکھا نہیں کہ جب OIC کا اجلاس ہو رہا تھا, حملہ ہوا 7 تاریخ کو, جی بڑے دن لگے, 5 دن تو لگے. 7 تاریخ کو جو فلسطینیوں نے یہ اپنا کارنامہ انجام دیا, اس کے بعد 8 کو اسرائیلیوں کے حملے شروع ہوئے. 9 کو ایران نے مطالبہ کیا کہ OIC کا اجلاس بلائیں فوری طور پر. OIC کی سربراہی سعودیوں کے ہاتھ میں ہے. سعودیوں نے 12 تاریخ کو اعلان کیا کہ ہاں ہم بلائیں گے, اور اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ 14 کو کیا. یعنی گویا اسرائیلیوں کو کھل کر مارنے کا موقع فراہم کیا, جان بوجھ کر اور جانتے ہوئے. اور پھر 14 کو بھی جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں مزید 4 دن دے دیے اسرائیلیوں کو کہ آپ ان 4 دنوں میں بھی جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. 18 کو اجلاس بلایا. اب اگر 18 کو بلائے ہوئے اجلاس میں بھی کوئی کام کی بات ہوتی تو مسلمانوں کے زخم پر تھوڑا سا مرہم پڑتا, لیکن وہاں پر بھی ان سب نے مل کر جو بیان دیا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں فریق جنگ بندی کریں اور اسرائیل حملے بند کر دے, بس. اب مشکل یہ ہے کہ جن ممالک نے اسرائیل سے اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے ان ممالک کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ کم از کم اس ہولناک ترین انسان سوز رویے کے بعد اپنے سفیروں کو اسرائیل سے واپس بلا لیں. کم سے کم یہاں تک کہ اسرائیلی سفیر کو احتجاج کرنے کے لیے وزارت خارجہ میں بلا لیں اور ان کو کہیں کہ اپنی حکومت کو اطلاع کر دو. یہ بھی انہوں نے نہیں کیا, یعنی یہ بھی ان کو گوارا نہیں ہے. ترکی ہمارا بہت بڑا دوست ملک ہے اور بہت بڑا عالم اسلام کا ہیرو ہے. ہم تو ان کے التورل کے وہ ڈرامے دیکھتے یہاں پر تھکتے نہیں ہیں کہ وہ اتنے بڑے ہیروز ہیں. ان کا سارا سودا اسرائیل کے ساتھ $20 ارب کا ہے, اور $20 ارب سالانہ کے بزنس کو وہ ان مسلمانوں کے خون کی قیمت کے مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اہم ہے, اس لیے وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترک اسمبلی میں ہمارے خلیفہ اردگان نے جو تقریر کی, تو اس تقریر میں انہوں نے کہا ہمیں اسرائیل سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, صرف یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں پر بمباری نہ کرے. تو آپ کا اور کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں فلسطینیوں کے ساتھ. بھائی وہ اسرائیل کے ساتھ, وہ اسرائیل جو 70 سالوں سے غاصب ہے اس سرزمین پر, لاکھوں بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے, اور اس حملے میں بھی ابھی 3000 سے زیادہ نہتے کمزور معصوم بچوں کو اس نے اپنی شدید ترین بربریت اور درندگی کا نشانہ بنا کر تہہ کر دیا ہے. بچوں کو نہیں بخشا, بوڑھوں کو نہیں بخشا, خواتین کو نہیں بخشا, اسکولوں کو نہیں بخشا, ہسپتالوں کو نہیں بخشا. اس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, اس لیے کہ آپ اس عالم اسلام کے ہیرو ہیں. سعودیوں سے ہمیں یہ توقع تھی کہ اب کم از کم وہ یہ کام کریں کہ کم از کم ایک اسٹرانگ آواز اٹھائیں, اور وہ جو سرزمین حجاز میں اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر جس پروجیکٹ پر وہ کام کر رہے ہیں نیون سٹی کے حوالے سے, اس سے کم از کم 2 قدم پیچھے آئے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, بلکہ سونے پہ سہاگا یہ کہ اسرائیلیوں اور امریکیوں نے جب حماس کو دہشت گرد کہا تو سعودیوں نے بھی اپنی طرف سے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. جس عالم اسلام میں حکمرانوں کا یہ حال ہو, آپ اس عالم اسلام میں کیا توقع رکھتے ہیں ان حکمرانوں سے کہ یہ کچھ کریں گے؟ اب سوال یہ ہے کہ کون کرے گا, کیسے کرے گا؟ آپ عوام کو اگر کہیں کہ بھئی تم اٹھو, تو عوام کیا کر سکتی ہے؟ عوام مالی مدد کر سکتی ہے, کر رہی ہے. عوام دعا کر سکتی ہے, کر رہی ہے. عوام احتجاج کے طور پر سڑکوں پر آ کر اپنے غیظ اور غضب کا اظہار کر سکتی ہے. یہ کام عوام اس وقت بھی کر رہی ہے. یعنی اس واقعے میں جو اب ان 21 دنوں میں, یہ 3 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں, ان 3 ہفتوں میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں, آپ نے عراق کی, مجھے نہیں پتا بغداد کی ویڈیو دیکھی ہے یعنی تاریخ کی بے نظیر اور بے مثال ریلی ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم شیعہ ہیں وہ سنی ہیں ہم کیوں نکلیں, سب نے یہ کہا کہ بھئی ہم بھی انسان ہیں وہ بھی, ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی, ان مظلوموں کی حمایت کے لیے ہم نے نکلنا ہے. آپ صنعا میں دیکھیں, یمن میں وہ قوم جو گزشتہ 9 سالوں سے ہماری وہ جو اتحادی فوج نہیں تھی,
جی جی تھی، جس کے سربراہ ہمارے سابق چیف آف آرمی سٹاف تھے، اسلامی اور ملکوں کا اتحاد ہے۔ 55 کروڑ کی تنخواہ پر یہاں سے تشریف لے گئے تھے، اور وہ اسلامی اتحادی فوج اس لیے بنی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں۔ تو وہ فوج ان بیچارے یمنیوں کو تباہ کرنے کے لیے بنی تھی، لیکن آج اس فوج کا نہیں پتا وہ کس بل میں گھسی ہوئی ہے، کس سوراخ میں چھپی ہوئی ہے، کوئی نہیں پتا، نہ راحل شریف کا پتا نہ اس کی فوج کا پتا ہے۔ اور وہ جو مظلوم لوگ جن کو ان 9 سالوں میں ہماری اس اتحادی مسلمان فوج نے ہمیشہ بمباریوں اور گولہ باریوں کے ذریعے سے تہس نہس کرنا چاہا، وہی قوم ابھی نکلی ہے فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے۔ اور صنعاء کے روڈوں پر ان کا اجتماع دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا بھی اس سے بڑا اجتماع کہیں پر ممکن ہے ہی نہیں۔ پاکستان میں اتنا بڑے بڑا لوگ اجتماع، میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں۔ ابھی آپ نے شاید لندن میں دیکھا ہو 3 لاکھ کا بڑا اجتماع، لندن نیو یارک میں آپ نے دیکھا ہو 1 لاکھ سے بڑا اجتماع۔ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کے اندر جو لوگ نکلے ہیں ان میں مسیحی بھی شامل ہیں، ان میں یہودی بھی شامل ہیں، حتیٰ جو غیر صہیونی ہیں، جی، مسلمان تو ہیں ہی۔ ان تمام لوگوں کو میدان میں کس نے نکالا ہے؟ فلسطین کے ان مظلوم بچوں کے خون ناحق نے۔ اس واقعے نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اگرچہ بظاہر اب تک تقریباً 7,500 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، بظاہر 3,000 سے زیادہ بچے قتل ہو چکے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو آپ کو یعنی عالم اسلام کو حاصل ہوا اور اسرائیل جس طرح سے ننگا اور رسوا ہوا ہے اس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اسرائیل کی فوجی طاقت کا جو ایک غبارہ تھا وہ پھٹ کے چور چور ہو گیا۔ چور چور ہوا ہے۔ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کا جو تصور تھا وہ انہوں نے بالکل ملیامٹ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات کا جو ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا اس کو انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ صحیح۔ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس کا ایک روب تھا، اس کی ایک دھاک تھی پوری دنیا میں، اس کو انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ پوری دنیا کے مسلمان ممالک اکثر یہ کہتے تھے کہ اسرائیل سے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے ٹیکنالوجی لے سکیں، ان سے فلان چیز لے سکیں، ان سے فلان چیز لے سکیں۔ جو ملک اپنے اندر چند 100 جوانوں کی ان ایکٹیویٹیز کو نہ وہ پہلے سے ٹریس کر سکا اور نہ اس کا مقابلہ کر سکا، اس وقت 200 کے قریب ان کے فوجی جن میں جرنیل بھی ہیں ان کے قبضے میں ہیں، اور یہ اس کو بھی ابھی تک نہ ٹریس آؤٹ کر سکے۔ یہ کیسے ہوا سب کچھ؟ اس ملک کا وہ جو سارا بھرم تھا وہ انہوں نے اپنے قدموں تلے روند کر پوری دنیا کو بتا دیا کہ اسرائیل کی کوئی حیثیت۔ اور میرے خیال ہے فلسطینی بچوں نے، فلسطینی بیٹیوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے خاص طور سے عربوں کو بیدار کیا۔ وہ جو دوستی اور تعلقات کے معاملات آگے بڑھ رہے تھے، خواتین و حضرات اگر وہ کسی صورت رکیں تو وہ اسی صورت رکیں، ورنہ تو آنے والے دنوں کے لیے ہم تیار نہیں تھے، مگر یہ دیکھ رہے تھے، توقعات لگا رہے تھے کہ اب بڑی یاریاں اسرائیل کے ساتھ ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ متفقہ اور مشترکہ محاذ بھی ہوں، پر اللہ نے بچایا اور اس کے پیچھے ان شہداء کا خون بھی ہے۔ میں اس کو ایک الگ زاویے سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مختصر سے وقفہ ہے، جب ہم لوٹ کر آئیں گے جاننا چاہیں گے کون سے اسلامی ممالک ہیں اور کیوں، ان کا کیا مفاد ہے اور اس وقت آنے والے وقتوں کے پیش نظر کیا کرنا چاہیے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوش آمدید۔ واتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ایک تو اطاعت ہے، تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے سنو، اطاعت کرو، خرچ کرو۔ خواتین و حضرات، میں اور آپ تینوں زاویوں میں فلسطین کو اگر یاد رکھیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بہترین اطاعت ثابت ہو جائے اور یہ تقوی کے قریب بھی جائے گی، کیونکہ مظلوم کی امداد کرنا کسی بھی طور سے، چاہے وہ مالی، علمی یا نظریاتی حوالے سے ہو، عین لازم ہے۔ اور یہ صرف میں آپ کو مقدمہ اسلام نہیں بتا رہا بلکہ یہ انسانی تقاضا بھی ہے۔ میں خواتین و حضرات علامہ امین شہیدی صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب، یہ بات تو اب بہت سارے ناقدین بھی اعتراف کر رہے ہیں، کیا مفاد ہے ایران کا؟ کیونکہ تمام عالمی طاقتوں میں، تمام مسلم ممالک میں ایک ایرانی نظر آ رہا ہے جو بول رہا ہے۔ یقیناً کوئی جغرافیائی مفاد تو ہے، وہ آپ ہی بیان کر سکتے ہیں، کوئی فائدہ مل رہا ہے اس کا؟
مجھے یہ بتائیں، جو بندہ اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر دشمن سے بھڑتا ہے، اپنی جان دیتا ہے اور جان دیتے ہوئے مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کا مفاد کیا ہوتا ہے؟ کس مفاد کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے نظریے کے لیے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا، پوری طاقت کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں، انقلاب آیا نا ایران کے اندر، انقلاب سے پہلے امام خمینی کا نظریہ یہ تھا کہ ہر صورت میں اسرائیل کو جڑ سے ختم ہونا چاہیے۔ آپ اگر انقلاب سے پہلے ایرانی انقلابی لیڈرز کی تقریریں سنیں تو وہ کہتے تھے ہم اسرائیل کو ایک لمحے کے لیے قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اسرائیل کو نیست و نابود ہونا چاہیے، اور یہ وہاں پر جا کر ان کی مدد کرتے تھے، اور ایران سے باقاعدہ ان کے لیے مدد جاتی تھی اس زمانے میں، جب ابھی انقلاب نہیں آیا تھا۔ انقلاب جب آیا تو اس کے بعد ایران کے خلاف جب پوری دنیا نے مل کر یلغار شروع کر دی، 8 سالہ جنگ بھی، اور وہ جو پہلی کیٹیگری تھی انقلاب کی، اس پوری فورس کا قتل عام بھی، جو امام خمینی کے ساتھی تھے پہلی کیٹیگری کے، اکثر ان میں سے شہید ہو گئے، اور سارے امریکیوں نے کیے، اسرائیلیوں نے کیے، لیکن اس کے باوجود یہ قوم کھڑی رہی، اور انہوں نے اسرائیل کے مقابلے میں دین کو ترجیح دی اور دین کی تعلیمات کو ترجیح دی۔ اس وقت ایران کے خلاف تقریباً 2800 سے زیادہ پابندیاں عائد ہیں۔ دنیا کے کسی ملک پر اتنی پابندیاں نہیں ہیں، کسی ملک پر۔ وہ ایران جس پر اتنی ساری پابندیاں ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار اور فلسطینیوں کی حمایت۔ وہ تو پاکستان بھی کر رہا ہے، پاکستان ان کی کون سی مدد کر رہا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اچھا، اس طرح سے تسلیم تو باقی ممالک نے بھی نہیں کیا ہے، مثلاً لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اینٹی استکبار، اینٹی امپریلزم، اینٹی طاغوت جتنی بھی فورسز ہیں، ان فورسز کی پشت پہ ایران ایک نظریاتی ملک کے طور پر کھڑا ہے۔ اگر آج آپ غور کریں تو حماس کو جو مدد مل رہی ہے، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، ٹریننگ کی صورت میں ہو، اسلحے کی صورت میں ہو، ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو، میزائلز کی صورت میں، جو بھی، کہاں سے مل رہا ہے؟ کوئی ملک ہے دنیا میں؟ نہیں۔ کون دے رہا ہے؟ ایران، اور وہ چھپ کے نہیں دے رہا۔ رہبر نے بارہا کھل کر یہ بات کہی ہے کہ بھئی ہم دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اس لیے آج اگر آپ فلسطینیوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ کی مدد کون کر رہا ہے، وہ بے بانگ دہل ایران کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ کیا مفاد ہے؟ سوال یہ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ایران کے خلاف جتنی پابندیاں، اس میں ایران پر ایک الزام یہ تھا کہ بھئی آپ ایٹمی ہتھیار بنا رہے ہیں، جی، اور اس کے تحت یہ جو ایٹامک انرجی ہے بین الاقوامی، اس کے وفود آتے تھے، ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہوتا تھا بھئی ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ جا کے اسرائیل سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں، اسرائیل سے دوستی کر لیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو ایران کو کیا پڑی ہے؟ کیا نہ ان کے بارڈرز کا مسئلہ ہے اسرائیل کے ساتھ، نہ ان کا کوئی تجارتی مفاد ٹکراتا ہے اسرائیل کے ساتھ، نہ ان کا کوئی سیاسی مفاد ٹکراتا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو ایرانیوں کو مجبور کرتی ہے کہ آپ نے ہر صورت میں اینٹی اسرائیل کھڑے ہونا ہے اور اسرائیل کے اگینسٹ کھڑی قوتوں کو ہر صورت میں سپورٹ کرنا ہے؟ وہ آپ کا دین ہے، آپ کا قرآن ہے۔ ایرانیوں کا مسئلہ یہی ہے، ان کو جو سب سے بڑی مشکل درپیش ہے وہ قرآنی احکام کی ہے۔ وہ قرآن کے سامنے مجبور ہیں کہ بھئی قرآن یہ کہتا ہے، ہم کیسے مانیں، کسی اور کی کیسے مانیں۔ اب جہاں تک آپ باقی ممالک کی دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ جو حملہ ہوا 7 اکتوبر کو، اس سے صرف ایک ہفتے پہلے آپ عالم اسلام کی صورتحال، ابھی اخبارات اٹھا لیں، اس زمانے کی ویڈیوز اٹھا لیں، اس زمانے کی خبریں اٹھا لیں، ویب سائٹس کو ذرا سرچ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا صرف ایک ہفتے پہلے کیا باتیں ہو رہی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں اپنے انٹرویو اور تقریر میں یہ کہا تھا کہ اب عنقریب 7 بڑے ممالک، مسلم ممالک ہمیں تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور سعودیہ ان میں سر فہرست ہے، پاکستان اسی لائن میں ہے، آپ کو یاد ہے؟ جی جی جی۔ اور جب یہاں پر ہمارے وزیر خارجہ نے بیان دیا تھا کہ ہم اپنے مفادات کے مطابق فیصلہ کریں گے، یاد ہے آپ کو؟ جی جی، تو پورا پاکستان اس وقت ایک دفعہ پریشان ہو گیا تھا۔ اچھا، اپنے مفاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مفادات کے نام پر اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ ایک ہفتے پہلے یہ صورتحال تھی۔ تو کیا ہوا؟ آج کوئی جرت کر سکتا ہے یہ کہنے کی؟ اگر حماس یہ کام نہ کرتی تو
فلسطین کا موضوع اور فلسطین کی آزادی کی تحریک جو تھی وہ اپنے آپ موت مر جاتی، ختم ہو چکی ہوتی. چونکہ یہ جو اقدام ہونا تھا جس میں سعودی، اس وقت بھی سعودیوں کے تعلقات تو بھرپور طور پر ہیں، ابھی انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن پچھلے اس مہینے میں کتنے اسرائیلی وزراء جدہ آ چکے تھے اور ریاض آ چکے تھے، اور یہ ان کے وفود کے تبادلے ہو رہے تھے، تجارت ان کی ہو رہی ہے، ان کے جہاز ان کے ایئرپورٹس پر لینڈ کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کے سامنے ہے، یو اے ای کا حال آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ نے شاید اقوام متحدہ کے اس رپورٹر کی بات سنی ہوگی عربی میں، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوا کہ یو اے ای نے اسرائیلیوں کی مدد کرتے ہوئے، یو اے ای کی فضائیہ نے اسرائیلی فضائیہ کی مدد کی تاکہ فلسطینیوں پر بمباری ہو سکے. جس سرزمین میں یہ صورتحال ہو وہاں پر آپ کسی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ایک زمانے میں پاکستان نے نہیں کی. پاکستان نے ضیاء الحق کے دور میں انہی فلسطینیوں کو مارا تھا نا. وجہ کیا تھی؟ پیسہ. تو پاکستان نے آج تک، ہمارے لوگوں نے افغانستان میں جو کچھ کیا، خود پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا، دنیا کے باقی ممالک میں جو کچھ ہم نے کیا، یمن کی اس جنگ میں جو کچھ ہم نے کیا، وہ کس لیے کیا؟ پیسہ، ڈالر. نہیں، ہماری اپنی، ہمارے مفادات بھی تو ہیں جی وہی ہمارے مفادات، وہی پیسہ ہے نا. ڈالر کے علاوہ اور کون سا مفاد ہے؟ افغانستان کی جنگ میں ہمارا کیا مفاد تھا؟ ڈالر. وہ یمن کی جنگ میں ہمارا کیا مفاد تھا؟ ہمارے تو یہاں سے بڑے زبردست قسم کے فوجی ماہرین وہاں پر بھیجے گئے تھے اور موجود تھے. میں نے ایک دفعہ ایک ملاقات تھی جنرل باجوہ سے، کافی لوگ تھے، تو وہاں پر میں نے ان سے، چونکہ یمن کی جنگ چل رہی تھی، میں نے ان سے کہا بھئی جو اصل صورتحال ہے ہمیں اندازہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ اس جنگ کو ختم کرنے میں آپ کا کوئی مفاد ہے یا جاری رکھنے میں مفاد ہے؟ کہا نہیں، ہم تو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پر کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، عنقریب آپ اچھی خبریں سنیں گے. اچھی خبریں یہی تھی کہ فلسطینی یمنیوں کو اور زیادہ مارو تاکہ اور زیادہ ڈالر ملے. بھئی ہمارا ملک جو ہے جغرافیائی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. ہم ایک انتہائی حساس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، خود پاکستان کی جغرافیہ کو دیکھتے ہوئے، بھارت جیسے دشمن کے ہوتے ہوئے. میں لیکن آپ کی بات کو سمجھ بھی رہا ہوں. صرف یہاں پر ایک منٹ، آپ نے بھارت کا نام لیا نا، آپ کے بھارت اور پاکستان کے درمیان جب انتخاب کرنا پڑتا ہے تو سعودی کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ بھارت کا. یو اے ای کس کا انتخاب کرتی ہیں؟ ان کی اکانومی دیکھتے ہیں نا. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ کی دوستیوں اور دشمنیوں کا معیار کچھ ہو رہا ہے. ابھی بھی جب آپ نے کشمیر کے حوالے سے آواز بلند کی تو یہاں پر سعودی وزیر خارجہ نے آ کر آپ سے کیا ڈیمانڈ کیا تھا؟ بھئی کشمیر کا مسئلہ لوکل مسئلہ ہے، اس کو اسلام کا مسئلہ نہ بنائیں، ہم اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور آپ بھی آرام سے جا کے اپنا کام کریں، کشمیریوں کو چھوڑ دیں انڈیا کے رحم و کرم پر. یعنی اب میں مختصر کر رہا ہوں، میں پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے، میں صرف ایک آخری جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اب جو الیکشن ہونے والے ہیں پاکستان میں، مذہبی جماعتیں فلسطین کا ووٹ لیں گی اور ایسے لیڈر کا انتخاب کریں گی جو فلسطین کے مقدمے میں کھڑا ہوگا. تو ہم کہیں گے جی عوامی رائے، عوام پوری یکساں کھڑی، کیونکہ یہ حکمران آسمان سے تو نہیں آتے نا، عوام کے منتخب شدہ. ایسا ہی ہے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، چونکہ پاکستان جیسا ملک آزاد نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، لہٰذا یہاں پر جب الیکشنز ہوں گے تو الیکشنز بھی پہلے سے طے شدہ اصولوں کے مطابق ہوں گے اور انجینئرنگ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ پہلے سے طے شدہ بات ہے کہ کس کو کتنی سیٹیں کہاں سے ہم نے دلوانی ہیں. چونکہ اس ملک میں پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، بڑی سے بڑی جماعت کو 16 سیٹوں پر محدود کر دیا گیا اور پھر اسی جماعت کو اگلی دفعہ 3/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب کروایا گیا. علامہ صاحب، علامہ اقبال کا کالن ہے کہ پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. خواتین و حضرات، بہت شکریہ، آپ کا کم وقت رہ گیا. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سفر جاری رکھیں گے جو بہتر سے بہترین کا ہے، اور اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم حقائق سے آشنا ہو سکیں اور اپنے اندر اپنے محاسبے کے ساتھ کچھ تبدیلیاں لے کر آئیں، کچھ تغیر کی طرف جائیں اور نتائج بھی بہترین آ سکیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں ملک پاکستان کا. ویس ربانی کو دیجیے اجازت. اللہ کی امان.